اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سرپرائزنگ انسیڈنٹس۔ ناظرین، آج پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے داستانوں کی سیریز لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں سے پہلی داستان کچھ یوں ہے کہ ایک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اتنے میں ابلیس ان کے پاس آیا اور اس کے سر پر کلہ دار ٹوپی تھی جس میں طرح طرح کے رنگ تھے۔ جب حضرت موسیٰ سے قریب ہوا تو ٹوپی اتار ڈالی اور سامنے رکھ لی، پھر آ کر السلام علیکم کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کون ہے؟ تو بولا، میں ابلیس ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، خدا تجھے زندہ نہ رکھے، تو کیوں آیا ہے یہاں؟ تو ابلیس کہنے لگا، میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ آپ کا مرتبہ اور آپ کی منزلت اللہ کے نزدیک سب سے بلند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو میں نے تیرے سر پر دیکھی تھی؟ تو ابلیس نے کہا، اس سے میں اولاد آدم کے دلوں کو لبھا لیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھلا یہ تو بتا، وہ کون سا کام ہے جس کے مرتکب ہونے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، تو اے موسیٰ، میں تم کو 3 باتوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اس عورت کے اس فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے، اللہ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میں خود ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر جو صدقہ نکالا کرو اسے فوراً جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اسے جاری نہیں کرتا تو میں صدقہ اور اس کے پورا کرنے والے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں، اور یہ کام میں بذات خود کرتا ہوں، اپنے کسی ساتھی سے اس کی مدد نہیں لیتا۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا، ہائے افسوس، موسیٰ نے مجھ سے وہ باتیں جان لیں جن سے وہ بنی آدم کو ڈرائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ اس سبق آموز داستان سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں اس سے اگلی داستان کی جانب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے قید سے نکالنے کا حکم ہوا تو انہوں نے اپنی پاکیزگی و معصومیت ثابت ہوئے بغیر باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اپنے نفس کو اللہ کی بندگی و تابعداری کے سپرد کر دینے والے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی و صبر کا اللہ بھی گواہ تھا۔ پھر کیسے نہ ہوتا کہ عزیز مصر کی خطا کار بیوی آپ کی پاکیزگی کی گواہی دے کر اپنے جرم کا اعتراف نہ کرتی۔ اگرچہ یوسف معصوم و پاک تھے، لیکن انہوں نے اسی عورت سے گواہی چاہی جو انہیں گناہ میں ڈالنا چاہتی تھی، تاکہ عزیز مصر سچ جان لے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے احسان مند سے خیانت نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں اگر بندہ اللہ پر کامل توقع رکھتے ہوئے بغیر شکوے کے، بغیر اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ کی قائم کردہ حدود پر سختی سے پابندی کرتے ہوئے اپنے نفس کو ممنوعات سے بچائے رکھے تو اللہ اس کی آسانی کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ اس سبق آموز داستان سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں اس سے اگلی داستان کی جانب
تو ناظرین اگلی داستان کچھ یوں ہے کہ ایک بڑھیا سر پر گٹھڑی اٹھائے جا رہی تھی تو ایک خوبصورت نوجوان آتا دیکھا اور اس نوجوان نے کہا کہ اماں یہ گٹھڑی کدھر لے کر جا رہی ہیں؟ لائیں مجھے دیں، میں اٹھاتا ہوں، آپ کی مدد کرتا ہوں۔ تو بڑھیا کہتی ہے بیٹا سنا ہے شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس سے ملتا ہے یا اس سے بات کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، تو میں اسی کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو منزل پر پہنچا کر جوان نے بڑھیا کا سامان سر سے اتارا اور اس سے اجازت چاہی۔ بڑھیا نے بہت دعائیں دیں اور کہا کہ چہرے سے تو کسی اعلیٰ خاندان کے لگتے ہو اور بہت نیک بیٹے ہو، تم نے میری مدد کی ہے، میری نصیحت مانو، تم بھی اس جادوگر سے بچ کر رہنا۔ ارے ہاں میں تمہارا نام تو پوچھنا بھول ہی گئی، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ وہ نوجوان مسکرا کے کہتا ہے اماں جی ہاں میرا نام ہی محمد ہے۔ یہ سننا تھا کہ بڑھیا نے کہا اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ تو ناظرین اسی سیریز کی اگلی داستان کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اپنے وہ شاہی محل میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے دریچہ کھولا ہوا تھا اور وہیں سے نیچے گزرنے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص کا نیچے سے گزر ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے اور لباس پر پیوند لگے ہوئے تھے، تو حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا یوسف اس پریشان حال شخص کو دیکھ رہے ہو، یہ وہی ہے جس نے عزیز مصر کے گھر میں زلیخا کے الزام میں آپ کی عصمت کی گواہی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہوتی تو یوسف قصوروار ہوتا اور زلیخا بے گناہ، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو یوسف بے گناہ ہے اور زلیخا خطا کار ہے۔ اس وقت یہ معصوم بچہ تھا اور جھولے میں لیٹا ہوا تھا۔ آج آپ بادشاہ مصر ہیں اور یہ پریشان حال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ اس شخص کو میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ملازمین اس شخص کو حضرت کے سامنے لائے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو شاہی حمام میں غسل دیا جائے اور اسے خلعت فاخرہ پہنائی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، اس شخص کو نہلایا گیا اور عالی شان لباس پہنایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کی گزر بسر کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکرانے کا سبب پوچھا کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں نے اس کی عزت افزائی میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی، میں ایک اور بات پر مسکرا رہا ہوں۔ اس شخص نے لاشعوری اور صغیر سنی میں آپ کی عصمت کی گواہی دی تھی تو آپ نے اسے مالا مال کر دیا، اور جو شخص عقل و شعور رکھ کر خدا کی وحدانیت کی پوری زندگی گواہی دے تو ارحم الراحمین خدا اسے کتنا اجر دے گا۔ اولیاء اللہ ہی دعاؤں میں ہمیشہ یہ کہتے تھے اے وہ ذات جو قلیل عمل کے بدلہ میں کثیر جزا دیتا ہے۔ تو ناظرین اگلی داستان کچھ یوں ہے کہ وہب بن منبع سے روایت ہے کہ ایرانی بادشاہ کسرا نے
دریائے دجلہ کے کنارے ایک محفوظ بند باندھا اور اس بند کے کنارے اپنا عظیم و شان محل تعمیر کرایا۔ اس دور میں اس جیسا شاہی محل کسی بھی بادشاہ کا نہیں تھا۔ اس نے اس محل میں اپنا تاج ایک بلند مقام پر رکھ دیا۔ دن کے وقت وہ اس تاج کے نیچے اپنے تخت پر بیٹھ کر حکومت کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ کسریٰ کو منجمین اور کہنوں پر بڑا اعتماد تھا۔ اس نے اپنے دربار میں 360 منجم رکھے ہوئے تھے اور انہیں بھاری بھرکم تنخواہیں دیتا تھا۔ ان نجومیوں اور کہنوں کا سردار ایک عرب تھا جس کا نام صائب تھا۔ بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ ہر مشکل معاملہ میں نجومیوں سے مشورہ لیتا تھا اور ان کی رائے پر عمل کرتا تھا۔ ماہ ربیع الاول کی جس بابرکت شب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایوان کسریٰ کے کچھ کنگرے گر گئے اور محل میں شگاف آ گیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے عالی شان محل کے کئی کنگرے گر چکے تھے اور دیواروں میں شگاف آ چکا تھا۔ پھر اسے یہ اطلاع بھی ملی کہ دجلہ پر اس نے جو مضبوط بند باندھا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ ان واقعات سے کسریٰ سخت پریشان ہوا اور بظاہر اسے ان واقعات کا سبب بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ الغرض اس نے نجومیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ کسی زلزلہ کے بغیر میرے محل میں دراڑیں پڑ گئیں اور کچھ کنگرے زمین بوس ہو گئے، پھر ہمارا مضبوط مستحکم بند بھی ٹوٹ گیا۔ آخر ان حادثات کے پیچھے کون سا امر کار فرما ہے؟ تو نجومیوں نے اس سے 3 دن کی مہلت طلب کی۔ ان دنوں میں انہوں نے علم نجوم سے رہنمائی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن انہیں کہیں سے بھی امید کی کرن دکھائی نہ دی۔ تو نجومیوں کا سر براہ ایک دن لیٹا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ ستارے حرکت میں آئے اور یہ بھی دیکھا کہ حجاز کی سمت سے ایک بجلی چمکی اور اس کی روشنی مشرق کی طرف پھیلی اور مدائن اور ایران و روم کے دیگر شہروں پر بھی ان کا نور چمکا۔ اس غیبی اشارے سے صائب نے اندازہ لگا لیا کہ خاتم الانبیاء کی ولادت ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ماتحت تمام منجمین کو جمع کیا اور اپنے مشاہدہ کو ان کے سامنے بیان کیا اور یہ کہا کہ ہمارے علوم کی ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے کہ نور ہدایت طلوع ہو چکا ہے، اس لیے ہمارے سفلی علوم غیر مؤثر ہو چکے ہیں اور کسریٰ کے محل کے کنگروں کا گرنا اور اس کے محل کی دیواروں میں شگاف پڑنا اور دریائے دجلہ کے مستحکم بند کا ٹوٹنا قدرت کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ ان قریب کسریٰ کے محل اور تخت و تاج پر اس نبی کی امت قابض ہو جائے گی۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نے کسریٰ کو ان حالات سے آگاہ کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور ہم سب کو قتل کرا دے گا۔ اس لیے ہم کسریٰ کو اصل حقیقت سے بے خبر رکھیں گے اور اس سے کہیں گے کہ آپ کا محل اور دریا دجلہ کا بند اس لیے ٹوٹا کہ جب آپ نے یہ چیزیں بنوائی تھیں تو وہ سات اور گھڑی نحس تھی، چنانچہ اس سات کی نحوست کی وجہ سے آپ کا یہ نقصان ہوا ہے، اور اگر آپ دوبارہ تعمیر کے خواہش مند ہیں تو پھر کسی شبد گھڑی میں اس کا کام کا آغاز کریں۔ چنانچہ 3 دن گزرنے کے بعد کسریٰ نے نجومیوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے ان واقعات کی وجہ دریافت کی۔ نجومیوں نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت جواب دیا کہ آپ کا محل اور دریائے دجلہ کا بند جس سات میں بنا گیا تھا وہ سات بد تھی، اس لیے ان چیزوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اگر آپ اسے دوبارہ تعمیر کرانا چاہیں تو ہم آپ کو نیک گھڑی بتائیں گے، اور اگر آپ نے ہماری بتائی ہوئی گھڑی پر تعمیر شروع کرائی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
پھر انہوں نے بادشاہ کو نیک تاریخ بتائی۔ بادشاہ نے ان کی بتائی ہوئی سات کے مطابق اپنے محل اور دربار کے بند کی تعمیر شروع کرائی، اور مذکورہ تعمیر 8 ماہ تک جاری رہی، اور اس پر بے پناہ دولت خرچ ہوئی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے نجومیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ اب تم لوگ کیا مطمئن ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، اب ہم بالکل مطمئن ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اگر میں دریا کے بند پر سیر کے لیے جاؤں تو اس سے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو نجومیوں نے کہا کہ آپ مطمئن ہو کر جائیں، اب آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ الغرض بادشاہ دریائے دجلہ کے بند پر سیر کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی اس نے تھوڑی سی منزل طے کی تھی کہ اچانک دریا کا بند ٹوٹ گیا اور بادشاہ دریائے دجلہ میں جا گرا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے دریا کی لہروں سے نکالا۔ اس واقعہ کے بعد بادشاہ نے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کو اپنا مقرب بنایا اور میں نے تمہیں بھاری بھرکم تنخواہیں دیں، مگر تم نے میری خیر خواہی نہیں کی۔ پھر بادشاہ نے ان میں سے 100 نجومیوں کو قتل کرا دیا۔ بقیہ السیف نیک سات کے تعین میں غلطی صادر ہوئی تھی۔ اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری ذمہ داری سے نیک سات کی نشاندہی کریں گے۔ اگر آپ نے ہماری بیان کردہ تعمیر شروع کرائی تو وہ تعمیر انتہائی مستحکم اور مضبوط ہوگی۔ الغرض نجومیوں نے ایک اور ساعت بیان کی۔ بادشاہ نے ان کی بیان کردہ ساعت کو مبارک سمجھتے ہوئے دریا کے بند کو از سر نو تعمیر کرانا شروع کر دیا، اور بند بھی 8 ماہ کے عرصہ میں مکمل ہوا۔ بادشاہ نے نجومیوں سے کہا کہ اب بتاؤ، کیا میں اس بند کی سیر کے لیے جا سکتا ہوں؟ اور بادشاہ نے کہا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو نجومیوں نے پوری ذمہ داری سے کہا کہ نجومیوں نے کہا کہ آپ مطمئن ہو کر جائیں، اب آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ الغرض بادشاہ دریائے دجلہ کے بند پر سیر کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی اس نے تھوڑی سی منزل طے کی تھی کہ اچانک دریا کا بند ٹوٹ گیا اور بادشاہ دریائے دجلہ میں جا گرا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے دریا کی لہروں سے نکالا۔ اس واقعہ کے بعد بادشاہ نے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کو اپنا مقرب بنایا اور میں نے تمہیں بھاری بھرکم تنخواہیں دیں، مگر تم نے میری خیر خواہی نہیں کی۔ پھر بادشاہ نے ان میں سے 100 نجومیوں کو قتل کرا دیا۔ بقیہ السیف نیک سات کے تعین میں غلطی صادر ہوئی تھی۔ اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری ذمہ داری سے نیک سات کی نشاندہی کریں گے۔ اگر آپ نے ہماری بیان کردہ تعمیر شروع کرائی تو وہ تعمیر انتہائی مستحکم اور مضبوط ہوگی۔ الغرض نجومیوں نے ایک اور ساعت بیان کی۔ بادشاہ نے ان کی بیان کردہ ساعت کو مبارک سمجھتے ہوئے دریا کے بند کو از سر نو تعمیر کرانا شروع کر دیا، اور بند بھی 8 ماہ کے عرصہ میں مکمل ہوا۔ بادشاہ نے نجومیوں سے کہا کہ اب بتاؤ، کیا میں اس بند کی سیر کے لیے جا سکتا ہوں؟ اور بادشاہ نے کہا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو نجومیوں نے پوری ذمہ داری سے کہا کہ آپ کسی خوف و خطر کے بغیر اس بند کی سیر کر سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے
لیے گھوڑا تیار کیا جائے تاکہ وہ دریا کی سیر کر سکے۔ الغرض بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر دریا کے بند پر سفر کر رہا تھا کہ اچانک بند میں سوراخ ہوا اور بادشاہ گھوڑے سمیت دریا میں جا گرا۔ وہاں پر موجود ملاحوں نے بمشکل اسے لہروں سے نکالا۔ اس بار اگر ملاح اس کی مدد نہ کرتے تو اس کا زندہ نکلنا محال تھا۔ تو اس واقعہ کے بعد بادشاہ نے تمام نجومیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر تم نے مجھے اصل حقیقت سے آگاہ نہ کیا تو میں تم سب کو تحقیق کر دوں گا۔ تو نجومیوں نے کہا کہ پہلی بار جب بند ٹوٹا تھا تو ہم نے اپنے علوم کی طرف رجوع کیا تھا، لیکن ہمارے علوم معطل ہو چکے تھے۔ ہمیں آپ کے محل کے کنگروں کے گرنے اور دریا کے بند ٹوٹنے کا کوئی سبب معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بعد ہم تخمین و ظن سے کام لیتے رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ فن نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ علوم اس وقت تک کارآمد رہیں گے جب تک آخری نبی کی ولادت نہیں ہو جاتی، اور جب آخری نبی کی ولادت ہوگی تو یہ علوم معطل ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ سلامت ہمیں یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے آپ کو اصل وجہ بتائی اور ہم نے یہ کہا کہ وہ نبی پیدا ہو چکا ہے تو لہٰذا آپ کی حکومت کا وقت ختم ہونے والا ہے تو آپ ہمیں قتل کرا دیتے۔ اسی ڈر کی وجہ سے ہم نے آپ کو حقیقت حال سے بے خبر رکھا تھا۔ تو نجومیوں کی یہ بات سن کر کسریٰ نے کہا کہ کاش یہ بات تم مجھے پہلے ہی دن بتا دیتے تو میں اتنے اخراجات نہ کرتا اور تمہارے 100 ساتھیوں کو بھی قتل نہ کرتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے بند باندھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اس سے اگلی داستان کی جانب۔ جب ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں پختگی آئی تو آپ نے مختلف حکمرانوں کو خط روانہ کیے۔ آپ نے دیگر حکام و سلاطین کی طرح سے شاہ ایران پرویز کو بھی ایک خط تحریر کیا تھا جس میں اسے اسلام لانے کی دعوت دی گئی تھی۔ عبداللہ بن حذانہ بن قیس آپ کا مکتوب گرامی لے کر مدائن گئے تھے اور انہوں نے آپ کا وہ مکتوب شاہ ایران کے سامنے پیش کیا تھا۔ جب مترجمین کی زبانی اسے آپ کے خط کے مندرجات کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور بہت سی ناسزا باتیں کرنے لگا اور حضرت کے نام مبارک کو پھاڑ دیا تھا۔ جب رحمت العالمین کو اس کے متکبرانہ عناد کی خبر ملی تو آپ نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، خدا نے اس کے ملک و سلطنت کو پھاڑ دیا ہے۔ پھر پرویز نے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ تمہارے قریب ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، 2 مضبوط حجربا افراد کو بھیج کر اسے گرفتار کر لو اور اس کے حالات لکھ کر مجھے بھیجو۔ چنانچہ حاکم یمن بازان نے 2 افراد کو مدینہ بھیجا۔ ان میں سے ایک کا نام بانویہ اور دوسرے کا نام خرسخس تھا۔ یہ دونوں مدینہ منورہ آئے۔ انہوں نے داڑھی منڈوائی ہوئی تھی اور بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ دوران گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں داڑھی منڈوانے اور مونچھیں رکھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے داڑھی رکھنے اور مونچھیں منڈوانے کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج رات یہاں قیام کرو، تمہارا جواب میں کل دوں گا۔ دوسرے دن وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو آپ نے فرمایا کہ تم کس کے حکم پر مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم شاہ ایران پرویز کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ، فلاں رات فلاں مہینہ میں اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا ہے، اب وہ فارس کا حکمران نہیں ہے، اور وہاں جا کر بازان سے کہو کہ اب ہمارا معاملہ ساری دنیا پر چھانے کو ہے، اور اگر وہ ہماری اطاعت کر لے تو ہم اسے یمن کی حکومت پر قائم رکھیں گے۔ پھر آپ نے ایک سنہری کمر بند خرسخ کے حوالے کیا اور فرمایا کہ میری طرف سے یہ زربن کمر بند بازان کو پہنچاؤ۔ الغرض بازان کے بھیجے ہوئے دونوں نمائندے یمن واپس آئے اور بازان کو رسول خدا کا پیغام پہنچایا۔ میں خسرو پرویز کے بیٹے کا خط بھی بازان کو ملا، جس میں اس نے لکھا کہ میرے والد کا رویہ انتہائی غلط تھا، اس نے فارس کے اشراف کو قتل کیا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا ہے، اور میرے والد نے آپ کو عرب کے جس نبی پر سختی کرنے اور گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، میں اس حکم کو منسوخ کرتا ہوں۔ اس واقعہ کے بعد بازان اور یمن میں رہائش پذیر کچھ اشراف فارس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ناظرین، اسی طرح ایک اور داستان تاریخ میں رقم ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح انسان رہتا تھا، اور خدا نے اسے ایک صالح بیٹا عطا کیا تھا۔ باپ کی وفات ہونے لگی تو اس نے بیٹے کو وصیت کی کہ فرزند، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد نہ تو کسی سے قسم اٹھوانا اور نہ ہی قسم کھانا، خواہ وہ سچی ہی کیوں نہ ہو۔ الغرض اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا اور وہ کافی دولت مند تھا۔ یار لوگوں کو اس کی وصیت کا علم ہوا تو وہ اس کے بیٹے کے پاس آنے لگے، اور کوئی کہتا کہ میں نے تمہارے والد سے اتنا قرض لینا تھا، لہٰذا آپ قرض کی رقم مجھے واپس کریں، اگر آپ کو اعتماد نہیں تو مجھ سے قسم لے لیں یا خود قسم کھا لیں۔ لائق بیٹا باپ کی وصیت سے مجبور تھا، وہ نہ تو کسی سے قسم لیتا اور نہ خود قسم کھاتا، وہ ہر شخص کو اس کے مطالبہ پر رقم دیتا جاتا تھا۔ شب و روز اسی طرح چلتے رہے، آخر کار وہ شخص مفلس ہو گیا، اس کے گھر کچھ بھی نہ رہا۔ اس نے اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے ہجرت کی اور سمندر پار جانے کا ارادہ کیا۔ کشتی پر سوار ہوئے، جب کشتی گہرے سمندر میں پہنچی تو تیز طوفان کی وجہ سے کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ایک ٹکڑے پر سوار تھا اور اس کی بیوی دوسرے ٹکڑے پر سوار تھی، اور دونوں بیٹے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں پر سوار تھے۔ اس کے بعد کسی کو کسی کی خبر معلوم نہ ہوئی۔ سمندری طوفان اس شخص کے بیٹے کو ایک ساحل پر لے آیا۔ وہ ساحل پر اترا تو دیکھا کہ وہ حسین ترین جزیرہ تھا، جہاں ہر طرح کے خرد و نوش درخت موجود تھے اور پانی کے میٹھے چشمے ہر طرف رواں دواں تھے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اور وہاں اسے ایک غیبی صدا سنائی دی۔ کوئی اس کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ تو نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کیا، ہم تمہیں ایک وسیع خزانہ دیتے ہیں، اس خزانہ سے خرچ کرو اور ساحل پر کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے جو کشتیاں گزریں ان کشتیوں میں سوار لوگوں کو انعام و اکرام دو۔ اس بخشش کی وجہ سے اس ویران جزیرہ میں ایک شہر آباد ہو جائے گا اور تم اس شہر کے حکمران ہوگے۔
پھر اس نے سامنے نظر کی تو اسے سونے چاندی کا بڑا خزانہ دکھائی دیا۔ وہ حسب الحکم روزانہ ساحل پر کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب کبھی کوئی کشتی وہاں سے گزرتی تو وہ اشارہ سے کشتی کو رکوا کر مسافروں کو انعام و اکرام دیتا۔ الغرض تھوڑے ہی عرصہ میں اسی سخاوت کی دھوم دور دور تک پھیل گئی، اور لوگ دھڑا دھڑ وہاں آباد ہونے کے لیے آنے لگے۔ اس شخص نے ہر آنے والے شخص کو مکان تعمیر کرنے کے لیے بھرپور رقم دی، اور یوں چند مہینوں میں اچھا خاصا شہر وہاں وجود میں آ گیا۔ اتفاق سے اس کے بچھڑے ہوئے بیٹوں نے بھی نئے شہر اور اس کے حکمران کی دریا دلی کے قصے سنے۔ وہ بھی مشہد آزمائی کے لیے اس جزیرہ میں آ گئے۔ بادشاہ نے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس دونوں جوانوں کو اپنا مقرب خاص بنا لیا۔ اس شخص کی بیوی جسے سمندری لہروں نے ایک اور جگہ جا کر پھینکا تھا، وہاں ایک شخص نے اس کی خدمت اور تیمارداری کی، اور کچھ دنوں کے بعد اس شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ ایک نیا جزیرہ منکشف ہوا ہے جہاں کا حکمران انتہائی نیک سیرت ہے، کیوں نہ ہم بھی وہاں چلیں اور نئی زندگی کا وہاں آغاز کریں۔ چنانچہ وہ شخص ایک کشتی میں بیوی کو سوار کر کے اس جزیرہ کی طرف روانہ ہوا، اور طویل سمندری سفر کے بعد وہ اس جزیرہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بیوی کو کشتی میں چھوڑا اور خود بادشاہ کی ملاقات کے لیے اس کے محل تک آیا، اور اس نے بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ پورے پرتپاک انداز سے اور مہربانی سے اس سے ملا۔ رات ہونے لگی تو اس شخص نے بادشاہ سے کہا کہ فی الحال آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ میری بیوی کشتی میں سوار ہے اور میں اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، تنہائی میں وہ گھبرا نہ جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ آج رات ہمارے ہاں قیام کریں، میں اپنے 2 مقربین جوانوں کو اس کی حفاظت کے لیے روانہ کرتا ہوں۔ وہ شخص مان گیا۔ بادشاہ نے اپنے دونوں مقرب جوانوں کو کشتی کی حفاظت کے لیے روانہ کیا۔ جوان کشتی پر پہنچے اور ساری رات جاگتے رہے۔ ان میں سے ایک جوان نے دوسرے سے کہا، بھیا رات لمبی ہے، کیوں نہ ہم ایک دوسرے سے اپنے احوال بیان کریں تاکہ ہم ایک دوسرے سے بہتر شناسائی پیدا کریں، اور یوں رات بھی کٹ جائے گی۔ کشتی میں موجود عورت بیدار تھی، وہ ان کی باتیں غور سے سننے لگی۔ ان میں سے جو نسبتاً عمر میں بڑا تھا، اس نے اپنے والد کی داستان سنائی اور بتایا کہ لوگوں نے جھوٹ بول بول کر میرے والد کو مفلس بنا دیا تھا۔ آخر کار میرے والد نے میری ماں اور میرے چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا اور سمندر پار جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ہم کشتی میں بیٹھے، شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا، سمندر میں تلاطم پیدا ہوا اور ہماری کشتی ٹوٹ گئی۔ والد ایک پھٹے پر گئے تھے، میں دوسرے پھٹے پر تھا، اور میرا چھوٹا بھائی اور پھٹے پر تھا، اور ہماری ماں ایک اور پھٹے پر تھی۔ قدرت مجھے وہ جگہ لے گئی جہاں تک میں نے زندگی کے اتنے برس گزارے۔ پھر اس بادشاہ کے حسن سلوک کی شہرت سن کر میں اس جزیرہ میں آ گیا۔ نہ جانے میرا بھائی کہاں ہے اور میرا والد کہاں ہے اور میری ماں بیچاری کہاں ہے۔ جب اس کی یہ داستان تمام ہوئی تو دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اسے گلے لگا کر کہا کہ تمہارا چھوٹا بھائی میں ہی ہوں، میں فلاں جزیرہ پہنچ گیا تھا اور آپ اس جزیرے میں آ کر آپ کی طرح سے بادشاہ کا مقرب خاص ہوا ہوں۔ الغرض دونوں بھائی ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن پھر دونوں ماں باپ کی جدائی پر رونے لگے۔ کشتی میں موجود عورت غور سے ان کی داستان کو سن کر روتی رہی، کیونکہ یہ دونوں اس کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن ابھی بتانا خلاف مصلحت تھا۔
صبح ہوئی، عورت کا شوہر بیوی کے پاس آیا تو اس نے بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سخت پریشان ہوا اور پوچھا کہ تمہیں کس نے رلایا ہے؟ جس نے تجھے رلایا ہے میں عادل بادشاہ سے اس کی شکایت کروں گا اور اسے سخت سزا دلواؤں گا۔ عورت نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے جو کچھ کہنا ہے اسے میں بادشاہ کے سامنے کہوں گی۔ وہ شخص بیوی کو بادشاہ کے دربار میں لے آیا اور کہا کہ میری بیوی رو رہی ہے، شاید آپ کے آدمیوں نے اسے اذیت دی ہے۔ تو بادشاہ نے عورت سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ آپ ان دونوں کو بلائیں۔ دونوں حاضر ہوئے تو عورت نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آج رات کشتی پر بیٹھ کر انہوں نے کیا داستان بیان کی تھی۔ بادشاہ کے حکم پر جوانوں نے اپنی پرانی داستان سنائی۔ جیسے ہی داستان ختم ہوئی تو عورت نے چیخ کر کہا، خدا کی قسم میں ان کی سگی ماں ہوں۔ اس وقت بادشاہ تخت سے اترا اور دونوں لڑکوں سے گلے ملا اور کہا کہ تم دونوں میرے بیٹے ہو اور یہ میری بیوی ہے۔ تو بیوی کے دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دی اور یوں پچھڑا ہوا خاندان دوبارہ جمع ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ سیریز کی آخری کہانی تھی اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اگلی کسی داستانوں کی سیریز میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔